السلام علیکم ناظرین، تلک و شیری کے ساتھ جاوید شاہ منگلم یوٹیوب چینل پہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس مہینے میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو عقیدت ان کے چاہنے والے اور تمام عالم اسلام ان کی قربانی پہ نذرانہ ہے جو ان کی اہل بیت نے دیا، ان کے خانوادے نے، اس پہ خصوصی تقریبات اور مجالس اور محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے تمام مسلمانوں میں اپنے اپنے طور پہ اس کو مناتے ہیں، اور پورے بر صغیر میں اس کو واضح طور پہ، عرب میں اس کو مخصوص طور پہ، اور عرب کے جو ملک ہیں، عراق بالخصوص کربلا، اور وہاں تو آپ کو یقین ہے کہ وہاں جس طرح غم منایا جاتا ہے امام حسین کا، تو یہ دنیا پہ آیا ہے، اور اس طرح ہزاروں لاکھوں زائرین وہاں پہنچتے ہیں اسی طرح۔ مگر کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام میں پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو الزامات کی بوچھار، ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر اور اس طرح کے تواتر کے ساتھ جو ہے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، ان عناصر کو حکومت کو کڑی نگرانی کرنی چاہیے، اور ان عناصر کی بے قنی کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ملت کی یکجہتی سب پر اہم ہے، اور سب سے اہم ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کو جو لڑانے کی کوئی بھی سازش کرے، کوئی اس میں کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی مولوی، تو ان کی فوری طور پہ سرکوبی کی جائے۔ میں یہ اپیل کروں گا وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ، تو اس سلسلے میں بلا امتیاز کارروائی کریں، اور کوئی فرقہ واری جو بھی پھیلا رہا ہے اس کو شدید طور پہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، سخت ترین کارروائی کی جائے۔ اور اس حوالے سے پاکستان میں جو یعنی کہ مجالس ہیں اور جو جلوس ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی اس طرح کی یعنی کہ اپنے اپنے مسالک کے بنیاد پہ جو لوگ مناتے ہیں، اس کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے کہ اس کے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، جب اس کے مضر اثرات برآمد ہوتے ہیں اور پھر باہمی دست و گریباں ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اس حوالے سے خصوصی اہتمام کیا جائے، اور تمام یعنی کہ سیکورٹی فورسز کو، جیسے کہ حسب دستور ہوتا ہے، اور کمشنر کی سطح پر اور وزیر اعلیٰ کے سطح پر اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کو روایتی انداز میں نہ رکھا جائے، اس کو اس مرتبہ خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ شر پسند عناصر و بیرونی عناصر بالخصوص، یعنی کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان میں تقریبی کارروائیاں کرنے میں کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو عناصر پہ راہ کے ایجنٹ بالخصوص افغانستان کے حوالے سے اس میں جو تقریب کار وہاں سے جاتے ہیں، یہاں آ کے کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، عالمی طاقتیں بھی اس میں ملوث ہیں، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان میں اگر بدامنی پھیلے گی تو نہ کوئی سرمایہ کاری ہوگی، نہ کوئی یا دوسرا کوئی بزنس مین آئے گا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر یہ امن و امان بالخصوص محرم الحرام کے مقدس مہینے میں یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے کوئی تنظیم، کوئی لیڈر، کوئی اپنے کسی ذاتی مقاصد کے لیے اگر اپنے استعمال کر رہا ہے تنظیم کو، یا کسی اپنے کوئی بھی تنظیم ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہو، اس کو اپنے مذموم عزائم کے لیے اگر وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس پہ بھی کڑی نگرانی کی جائے۔ ایسے عناصر کی فوری، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی یعنی کہ تنظیم کا لیڈر ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی یعنی خطیب ہو، اس کے خلاف جو ملک میں انتشار پھیلا رہا ہو اور عوام میں تفریق پھیلا رہا ہو، عوام میں ایسا اختلاف پھیلا رہا ہو جس سے باہم و دست و گریباں، لڑائی جھگڑا ہو، اور کسی بھی ہر مقدس ہستی کا، شخصیت کا احترام کیا جائے جو اہل اسلام کے لیے قابل قبول ہو، اس طرح کی تقاریر منعقد کی جائیں۔ اس بات کو انتظامیہ یقینی بنائے، پاکستان کے ہر صوبے کی انتظامیہ، صوبے کی جو صوبائی حکومت ہے، اس بات کو یقینی بنایا جائے، اور
غیر ضروری پابندی نہ لگائی جائے کسی جلوس پہ یا کسی محافل پہ یا کسی محفل میں، کسی بھی قسم کی یعنی کہ رکاوٹ جو آئین اجازت دیتا ہے، آئین اور قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے، اور تمام مسلمانوں کو اور تمام عزا خانہ جو عزادار ہیں ان کو خصوصی قانون اور آئین کے مطابق اجازت دی جائے اپنے اپنی مجالس اور محافل منعقد کرنے کی۔ اسی میں ہی امن و امان رہے گا، اسی میں امن و امان کی بحالی رہے گی، اور اسی میں ہی یکجہتی اور ملی یکجہتی رہے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام تھا، خصوصی پیغام بھی سمجھیں اس کو۔ تو یہ ہمارا ارباب اقتدار سے اور تمام چاروں صوبوں کے انتظامیہ سے اور صوبائی حکومت سے اپیل ہے کہ وہ کڑی نگرانی کریں اس بامقدس مہینے میں، اور اس میں تمام مسالک کو اپنی اپنی تقریبات منانے کی اجازت دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔